بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سب سے پہلے آپ بزرگوں اور برادران کی خدمت میں میلاد باسعادت فرزند رسول دلبند علی و بطول نور چشم حسنین شریفین حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہیں موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہما ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ جو احیاء گر شریعت محمدی اور مذہب جعفری کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور چشم اور میوہ دل ہیں. 128 ہجری یوم الاحد
اور یہ اتفاق ہے کہ آج یہاں بھی یوم الاحد ہے. احد ہے نا قبلہ؟ آج کون سا دن ہے جی؟ ہاں، تو یوم الاحد تھا. اتوار کے دن مقام ابوا پر، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، جہاں سرور دو عالم، فخر موجودات، علت غائی ممکنات، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تربت پاک ہے. مقام ابوا پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. اس مقام ابوا پر یہ سفر حج کے دوران کی بات ہے کہ 7 صفر اتوار کا دن 128 ہجری مقام ابوا پر دوران سفر حج بیت اللہ، امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حمیدۃ المصفیٰ، یہ لقب خود امام صادق آل محمد نے انہیں دیا کہ وہ پاکیزہ نفس خاتون ہے جو ولد تھیں، اور اللہ نے اپنے خاص انتظام کے تحت ان کی پاکیزگی نفس کا خود انتظام فرمایا. اگرچہ کنیز تھیں اور مغرب، جسے آج کل مراکش کہا جاتا ہے، وہاں سے تعلق رکھتی تھیں، اللہ نے ان کو اس عظیم امام کے لیے آغوش میں لینے کے لیے چنا تھا. آسمان کی طرف بلند کیا. جب یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپ نے فرمایا، ہاں، ھذا امارۃ رسول اللہ و امارۃ وصیہ، یہ جو علامت ہے رسول اللہ کی علامت ہے اور رسول کے وصی ہونے کی علامت ہے. پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو امام ہوتا ہے اس کی ولادت کا انتظام منفرد اور نرالا ہوتا ہے، اور جنت سے خاص غذا یا مشروب لایا جاتا ہے، اس سے امام کی تخلیق ہوتی ہے، اور جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ خاص ملک کو بھیجتا ہے جس کا نام حیوان ہے. وہ
اس بچے کے دائیں بازو پہ یہ لکھ دیتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ صداقت و عدل تام ہو رہا ہے، یہ کلمہ صدق و عدل ہے، اور جو اللہ کا کلمہ ہے جو کامل ہونے والا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ جب زمین پہ رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے جتنا علم زمین پہ نازل کیا ہے وہ اس بچے کے قبضے میں ہے۔ اور جب آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے تو مرکز عرش سے آواز آتی ہے کہ اے فلاں ابن فلاں، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، تو میرا ولی ہے اور میرے بندوں پر تو میری حجت ہے، میں نے تجھے ان کمالات سے مزین کیا ہے۔ وہ حدیث چلتی ہے تو وہ بچہ گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت قرآنی کی تلاوت کر کے تو شہادت توحید انجام دیتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ جو امام بننے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو خاص انتظامات کے تحت عالم اور معصوم پیدا کرتا ہے کہ اسی عرش سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے اولین و آخرین کا علم عطا کر دیا ہے۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی کہ امام کی تخلیق منفرد ہوتی ہے اور بے شمار فضائل و کمالات سے وہ آراستہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ساری کائنات پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا منصب سنبھالنا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ حجت ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی سن اور سال کی قید نہیں ہے۔ وہ بچپن میں بھی امام بن سکتا ہے، جوانی میں بھی بن سکتا ہے، اور یہی معاملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرار پایا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ امام کے بعد امامت کا منصب سنبھالتا ہے۔ بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے۔ آپ نے اپنے برگزیدہ شاگردوں اور صحابیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا دیکھو اس بیٹے کو میری زندگی میں اللہ نے واپس بلا لیا ہے اور تم اس کی گواہی دینا۔ وہ شاگردان اور وہ صحابی پہلے تو حیران ہوئے، بھلا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی وفات کے بارے میں ہمیں بلا کر گواہ بنایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کا پتہ تمہیں بعد میں چلے گا کہ حضرت اسماعیل
تو وفات پا گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ وہ بڑے مبارک اور زہد و تقوی کے پیکر تھے، اور بلند مرتبہ بیٹے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں بابا کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب موسیٰ کاظم علیہ السلام تو بڑے بیٹے نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہا بڑے بیٹے ہونے چاہیے، لہذا وہ مرے نہیں ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں، اور پس وہی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام۔ اور یہ انحراف اور یہ گمراہی اس وقت سے شروع ہو گئی، اور آج تک بھی لوگ موجود ہیں جن کو اسماعیلی کہتے ہیں، شش امامی کہتے ہیں، ان کے پھر کئی فرقے ہیں، اور آپ کے سامنے ملتان میں بھی موجود ہیں۔ اور ایک زمانے میں ملتان تک کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت جو مصر میں تھی وہ فاطمیون کہلاتے ہیں۔ ایک عراقی خطیب بیان کر رہے تھے کہ یہاں غیر مسلم ہندو یا کوئی اور غیر مسلم بادشاہ کے دربار میں ایک اسماعیلی صاحب علم پہنچے، اور ان کے ہاتھوں پر اس غیر مسلم بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ اثرات یہاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ باتیں تو پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی نا، خود رسول پاک کے بعد سے یہ بات شروع ہو گئی۔ پہلے تو یہ کہ رسول پاک اپنا نائب بنا کر بھی نہیں گئے، اور لوگوں نے پھر خود بنانا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے پھر اگر مانا تو پھر کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید امام ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام امام نہیں ہیں، تو وہ فرقہ زیدیہ وجود میں آیا، جس کے آثار مختلف مقامات پہ ہیں اور یمن میں زیادہ ہیں۔ اور پھر یہ لوگ پیدا ہوئے جو 6 اماموں کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ اب حضرت اسماعیل ہیں جو غائب ہو گئے ہیں۔ آپ نے اسی لیے گواہ بنایا تھا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا تو میری زندگی میں وفات پا گیا ہے۔ تو ان سے تو چھوٹے تھے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن بچپن میں ہی آپ نے اپنے علم کے جوہر دکھائے ہیں۔ ابو حنیفہ نے جب دیکھا اس نونہال کو تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیٹے ہیں۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ نام موسیٰ ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب امام دے شیعہ دے سامنے امام دی بےزتی کرواواں تے توہین کراں۔ اس نے ایک عجیب و غریب سا سوال کر دیا کہ تواڈے شہر مدینہ جو کوئی مسافر آوے تو او ول قضائے حاجت واسطے کتھاں ونجے؟ گل سمجھ نہیں پی؟ سوال ہی دکھائے۔ ابھی بچے یہ سوال بھلا بچے سے بھئی میں کروں گا تو اس کے پاس بھلا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ پھر ایک قسم کی توہین ہو جائے گی۔ تو بچہ نونہال ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ گھروں کی دیواروں کے پیچھے جہاں نگاہیں اسے دیکھ نہ سکیں اور پھلدار درختوں کے نیچے نہ ہو، اور آپ اسی طرح وہ شرائط بیان کرتے گئے جو اس وقت شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مسلسل آپ نے فصیح و بلیغ زبان میں
وہ آداب بتا دیے کہ وہ قبلہ رخ نہ ہو، وہ قبلے کی طرف پش نہ کر رہا ہو اور لوگوں کی نگاہیں اس تک نہ پہنچ سکیں، اور پھلدار درخت کے نیچے نہ ہو، اور لوگوں کے جہاں راستہ ہے وہاں نہ بیٹھے۔ آپ نے وہ آداب ایک ہی سانس میں بتا دیے۔ اب وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ان کو رسوا کیا جائے، لیکن خود رسوا ہو گیا کہ منصور نے کہا ابو حنیفہ کو کہ کوئی یہ جو سخت سوالات بنا جو صادق آل محمد کو بھرے دربار جواب نہ دے سکے۔ اس نے 40 سوال تیار کیے، سخت سے سخت، مشکل سے مشکل، اور جب اس نے پوچھنا شروع کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام جواب دے رہے تھے۔ فرمایا اہل حجاز یہ کہتے ہیں، اہل کوفہ یہ کہتے ہیں، اور اہل بصرہ یہ کہتے ہیں، فلاں اور علماء یہ کہتے ہیں، ہم آل محمد یہ کہتے ہیں۔ مسلسل آپ نے تابڑ توڑ جب جواب دیے تو وہ کہنے لگا ہاں یہی سب سے بڑا عالم ہے کہ اس کو دوسروں کے بھی سب نظریات کا پتہ ہے، دوسرے مذاہب کے آراء اور ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس طرح واقعات پے در پے موجود ہیں۔ روایات میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی بے مثال تھی کہ ابھی 10-11 سال کی عمر ہے، لیکن آپ عبادت میں اس طرح مشغول ہوتے تھے کہ نماز تہجد و نماز شب کے نوافل اور پھر صبح کی نماز اور اس کی تاکیبات، اور دن چڑھنے سے لے کر جب طلوع ہوتا تو آپ سر سجدے میں رکھتے، اور آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ ظہر کا وقت ہو جاتا۔ آپ سنا کرتے ہیں کہ یہ قید خانے میں ایسا کرتے تھے، روایات میں یہ نہیں ہے، بچپن میں یہ عادت تھی، اتنی طویل عبادت کی کہ آپ کو زین المجتہدین کہا گیا ہے کہ آپ جیسا عابد و زاہد دیکھا نہیں گیا۔ اور بڑے بڑے امت مسلمہ کے علماء آپ کے زہد و تقوی اور آپ کے علم کی برتری کے معترف نظر آتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ راتوں کو خود سامان اٹھا کر مسکینوں اور یتیموں تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ تو معصومین کا وتیرہ رہا ہے کہ کسی اپنے غلام کو نہیں کہتے تھے، کسی اپنے اولاد میں سے کسی کو نہیں کہتے تھے، اور اپنے ماننے والوں کو نہیں، بلکہ جب اندھیرا چھا جاتا اور لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے تھے اس وقت خود اٹھا کر وہ مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ امام محمد باقر اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی زندہ ہو تو اس کی تعریف کو لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، لیکن جب میرے بابا امام زین العابدین کی وفات ہوئی تو میں جب ان کو غسل دینے لگا تو ان کی پشت پہ ایسے نشانات موجود تھے کہ جو بوریاں اٹھا اور سامان، زندگی بھر سامان اٹھانے والے مزدور کی پشت پہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ائمہ خبرگیری کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ تیڑے تے میڑے دروازے تے کوئی آوے، ہاں اے ہن اے آکسو بھی اے والا اپنی تے آندا پہ، ہاں کیوں نہ آواں اپنی تے۔ اساں وڈے جڑا ہے نا اللہ دی راہ خرچ کرنے والے تاں وڈے جو کوئی ساڈے کول آ کے منگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مانگنا، جو کوئی مانگے اور آپ دیں تا اے سخاوت نہیں،
ایتا شرافت ہے، سخاوت یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے عطا کرے۔ زکوٰۃ جو واجب ہے تا مستحق تئیں گول کے مستحقوں ون کے آپ پہنچاوے، خمس جو واجب ہے تا حقدار تئیں گول کے آپ تے ول کئی سمجھتے ہیں خمس زکوٰۃ جڑا ہے نا وہ ادا کر دیو تو بس ختم، فریضہ ادا تھی گیا۔ یہ جھگڑا حضرت ابو ذر غفاری اور تیسرے خلیفہ کے درمیان تھا۔ وہ کہتے تھے بس زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، ول جتنا مال اپنا اکٹھا کرو، بھئی کوئی شے فریضہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب شام کہ طاغوت یزید کے باپ نے ظلم کے ساتھ وہاں سے مدینہ بھیجا تھا، پہلے تیسرے خلیفہ نے ظلم کے ساتھ مدینہ سے شام بھیجا تھا، اور اس نے جس طرح بھیجا یزید کے باپ نے، وہ ایک لاغر اونٹ پہ ساتھ ایک سخت مزاج شخص کو کہ جو مسلسل دوڑا کے لے آیا تھا، کہ جب پہنچے تھے مدینہ میں تو آپ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ لہولہان ہو چکے تھے حضرت ابو ذر، اور ان کے رانوں کا گوشت جو ہے وہ جدا ہو چکا تھا۔ اسی زخمی حالت میں تیسرے خلیفہ کے دربار میں پہنچے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں، اور دیکھا کہ مال کا ڈھیر پڑا ہے، مال دا ڈھیر لگا پہ، پوچھا اے مال کی ہیں تے اے کیوں پہ تھیا؟ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو ذر نے۔ کس سے؟ تیسرے خلیفہ سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال فلاں علاقے سے آیا ہے اور مال غنیمت ہے، تو پھر آپ نے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے جب بنا علاقے جو مال آونے میں کہ کٹھا تھی ونجے وال تقسیم کرے ساں۔ سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے چہرے پہ انتہائی پریشانی کے آثار ہیں جو پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ آپ سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مال غنیمت تقسیم کرتا رہا لیکن رات ہو گئی اور کچھ مال بچ گیا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ یہ حقدار تک کیسے نہیں پہنچا، میں این واسطے پریشان ہوں۔ دوسرے دن بڑے حشاش بشاش اللہ کے رسول تشریف لائے کہ میں نے حقداروں تک مال پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ دے رسول این پریشان ہو میں تساں کٹھا کیتی آندے ہو۔ سمجھ آندی بھی پتہ ہے اسی حق گوئی و بے باکی دی نتیجے دے جلا وطن بے وطن مسافر زخمی خون تھی آندن ہی سچ بولن دی وجہ تو۔ ہاں تساں توڑا تا کلچر ہے نا چپ رہو، ہر گال تے چپ رہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ صلوات پڑھیں، ہر گال تے بولنا ہی ٹھیک کہنی، ہر گال تے چپ ہی ٹھیک کہنی، صلوات ہی آپ نے پڑھ دے چاہے گال تے مک گئی۔ اب سنیں بھئی اس کو اتنا طاقتور حکمران ہے جس نے ابو ذر کو رسول کے برگزیدہ ترین صحابی کو مدینہ اللہ کے رسول کے شہر سے نکال دیا تھا شام کی طرف، اور پھر اس کو یزید کے باپ نے پہلے رشوت دینے کی کوشش کی، وہ کام نہ آئی، وہ کوئی پیسے دیندہ آئی نا تو وہ ون کے غریب تقسیم کر دیندے ہیں، وال چوک تے جڑا ہے نا بہ کے مولا علی دے فضائل بیان کریں دے، سمجھیں بھی؟ ہاں اتنے گھٹن کے دور میں خوب یہ اس کے منہ پہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھا ہے کعب الاحبار، اخبار اے خید تے نقطہ نہیں، اے جڑا رحمان رحیم اللہ ہے نا احبار،
احبار آدن یہودیاں دے علماء کو آکھے میں دے، ان کا نام ہی کعب الاحبار، وہ یہودی تھا اور پھر منافق بنا۔ اس کی بھی داستان ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو ساکسوزی مول سے موضوع تو ہٹ دے پئے ہوئے رسول دا ذکر پہ کرے نا، رسول کے کیویں جڑا ہے حقدار تک پہنچیں دیں، اویں ان دے پتر اہل بیت دے امام سارے اویں پہنچیں دیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب لوگ آسن وال ان دی بزتی نال تھی سی، ہاں تے اکسوں جناب پتہ نہیں ہوئے تو کیسے ہیں تو تیسے ہیں تے وال اساں کئی شے دیسوں، یہ کوئی بات نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ سخاوت یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دیا جائے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتا ہے توڑے مال دے وچ کیندا حق کے دو قسم دے حقدار ہیں، ایک اے جڑا حق منگدا ہے وہ کو سائل آدن، اور دوجا ہے جڑا شرم کولوں غیرت کولوں حقدار ہے، حق منگدا نہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء لا یسألون الناس الحافا، قرآن فرمائے ہے کہ او جڑا ہے لوگوں کو گڑ گڑا کے منگ دے نہیں ہیں حقدار، لوگ سمجھ دیں اے بڑے امیر ہیں، او جو اپنی غربت کو لکائی ودن تساں تا دیو جڑا بھکھا ننگا تھی کے آوے تا مستحق ہے، صلوات پڑھیں، او عزت نفس بچائی ودے تو توڑا کرائیٹیریا میں کو سمجھ نہیں آیا، صلوات پڑھیں۔ یہ باتیں دیکھو نا، ایک کوئی دیکھو نا جو مانگنے آتا ہے حقدار ہے اس کو دے دینا، یہ کون سا کمال ہے؟ اصل سوال جو ہے وہ تو اس کے بارے میں ہے، مشکل سوال جو ہوگا بھئی حقدار ہائی تے تین جتنا گول سگدا ہمیں گولیا نہیں جواب دے، ہاں یہ بات ہے۔ آئمہ اس طرح کرتے تھے۔ امیر المومنین اسلام جب شہید ہوئے نا تو 21 ماہ رمضان کو کوفہ کے بازار اور گلی کوچے بھر گئے تھے، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، غیر مسلم تھے، مسلم بھی تھے۔ وہ رو رہے تھے، سگو آج پتہ لگے ساڑھے سر تے شفقت تا ہاتھ رکھن والا وہ آج ٹر گئے۔ ہاں خود آئمہ یہ کام کرتے تھے۔ تو شیعہ بننے واسطے بہو کچھ چاہیے، ہاں یہ گالی انجڑی ایسا کریں دے، صلوات پڑھیں۔ اور یہاں آپ کی جو مناجات ہیں کہ سجدے میں آپ جو زیادہ دعا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ عظم الذنب لعبدک من عبدک فلیحسن العفو من عندک، اے پروردگارہ تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، اب تو وہ بہترین ذات ہے کہ جو درگزر کرنے والی ہے۔ اللہم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب۔ اس دعا کی بہت تلاوت کرتے تھے، پروردگارہ موت آسان فرما اور حساب کے وقت مجھے معاف فرما۔ یہ وہ پاک اور طاہر ہستی کہ جو اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ جو تلاوت کرتے تھے وہ ایسی غمناک آواز ہوتی تھی، خود بھی روتے تھے اور جو سنتا تھا وہ بھی زار و قطار روتا تھا۔ جب قید خانے میں بار بار آپ کو قید کیا گیا، ایک ہی زمانے میں اکٹھے قید نہیں ہوئے،
کئی بار قید ہوئے اور کئی بار پھر ان کو چھوڑا گیا، اور آخری وہ سخت جو قید خانہ تھا اس میں آپ کی کیفیت یہی تھی کہ مسلسل دن کو روزہ رکھتے تھے اور پھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نوافل اور فرائض کے بعد طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک سجدے میں گزار دیتے تھے، پھر ظہر اور عصر کے بعد پھر سر سجدے میں رکھتے تو مغرب تک سجدے میں گزار دیتے۔ اس طرح آپ کے شب و روز گزرتے تھے، اور آپ کی دعا یہ ہوتی تھی، پروردگارا میں تجھ سے فرصت مانگتا رہا، میں فراغت مانگتا رہا، تو نے مجھے زندان اور جیل قید خانے کی فراغت عطا کی، میں رج کے تیری عبادت کر سکتا، تیری حمد تیرا شکر۔ اس طرح ہارون نے آپ کی کردار کشی کے لیے ایک طائفہ کو، ایک عورت کو بھیجا قید خانے میں، اور وہ آئی تاکہ وہ آپ کو بدنام کیا جائے۔ وہ آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، جو منشا ہو میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں روایت میں ایک جملہ ہے جو شاید بیان کیا جاتا ہے یا نہیں، جملہ یہ ہے، آپ نے فرمایا تم جو آئی ہو، لیکن میں دیکھو میں انہیں کیا کروں، یہ جو موجود ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو وہ خود بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے گویا پردے ہٹے ہیں، اور میں نے دیکھا ایک بہترین باغ ہے اور مہکتی فضا ہے، اور اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، اور اس میں خوبصورت حوریں ہیں، اور اس میں فرش بچھے ہوئے ہیں، اور اس میں بہترین مشروب پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں تو دنگ رہ گئی، نہ ایسا منظر میں نے دیکھا تھا، اور نہ اس ایسی کشش میں نے دیکھی تھی، اور نہ ایسی مہکتی فضائیں میں نے دیکھی تھی، نہ ایسے چہرے میں نے دیکھتے کہ ان کا حسن دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ وہ منزل ہے، امام ہر کہیں کو نہیں دکھے دائیں میں۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جب امامت پہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امامت دا مطلب کیا ہے؟ وہ نبوت سے فرق ہے، نبی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، امام جو اس قابل ہوتا ہے اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے اس کے ظرف کی قابلیت کو پرکھ لیا تھا، اور اس کو اپنی کرامت کے ساتھ وہ مقامات جنت کے دکھا دیے تھے۔ اس کے ضمیر پہ چوٹ لگی اور اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، اور جب اس کو وہ بلانے والے آئے تو اس نے اسے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا کہ اس ہستی کو دیکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے، اس نے تو مجھے جہنم کی گہرائیوں سے نکال لیا ہے، اور اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی ہوں۔ اور اس بات کو ہارون نے پسند نہ کیا اور کہا کہ خبردار یہ باتیں، پہلے تو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، کہا کہ تو سم گئی ہو سے تے خواب ڈٹھا ہو سی، سجدے دے وچ تے کو نیندر آ گئی ہو سی تے خواب جے ڈٹھا تے خواب تا خواب ہوندا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، سجدے سے پہلے یہ منظر میں نے دیکھے ہیں، بعد میں سجدے میں نے سر رکھا ہے، اور اب مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
جو بد کرداری اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نگاہ امامت وہ اس کا اعجاز اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہی چیز ہے، ہور آپے آیا ہے زہیر کو امام نے سڈیا ہے۔ یاد سمجھیے، فرق سمجھ آئے تو ہور تو زیادہ زہیر دا مسئلہ، زہیر ابن کین دا جڑا عجیب و غریب ہے، ایک ملاقات میں وہ کیا انقلاب ہے، سب سے ہور نے مولا علی نال کوئی جنگ نہیں لڑی، امام حسن نال کوئی جنگ، کوئی تاریخ تو نہیں دسی دی، تے امام حسین دے مقابلے چ آئے۔ زہیر تو مولا علی کا دشمن، عثمان کے خون کا مولا علی سے اور ان کے شیعوں سے بدلہ لینے والا، جمل لڑتا ہے، صفین لڑتا ہے، عثمانی شمار ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے امام ظرف کو پہچان لیتا ہے، قابلیت رکھنے والے اور جو ہدایت چاہنے والے ہیں ان کو وہ فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اب وہی زہیر قین ہے جس کے لیے آپ یہ پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی، ہاں، کہ میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوں اے شہیدان کربلا، اور اس کے پھر سرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں، کہ امامت کو اساں کیا سمجھ دیں۔ امام اس طرح اپنی ہدایت کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں۔ وہ ہوں اوپر سے 30,000 دا لشکر انہاں کو نصیحتاں کر کے انہاں تے اثر تھیا، عمر ابن سعد تے تھیا اور شمر تے تھیا، کوئی نہ تھیا، لیکن ہور پہ ہو گیا۔ ہور دے نال 1000 سپاہی ہے، انہاں دے تے کتنی تے اثر تھیا۔ ہاں، یہ ہر کوئی بھی نہیں، جو اس قابل ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو پھر اس معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ عجیب نکتہ ہے کہ حضرت میثم میں تمار گئے نا کہیں کام کو، انہوں نے کھجوریں بیچتے تھے نا، ان کی دکان پہ بیٹھ کے مولا علی، سائل آیا تے انہیں جو منگیا ساری کھجوریں چاہ کے دے دیا۔ حضرت میثم واپس آئے تھے، عرض کیتا مولا تھوڑی برکت نال آج تو جلدی شے وک گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو سائل آئے تھے وہ دے دیتی۔ سمجھ آندی بھی ہے؟ ہن سنو، اے بھائی مال تا ہی حضرت میثم دا تے او سائل دے منگن نال چاہ کے دے دیتا مولا علی نے۔ عجیب گال نہیں، شریعت دا مسئلہ کیا ہے تھا۔ ہن سنو، جب سنانا میثم نے کہ مولا نے یہ ساری کھجوریں سائل کو دی ہیں، تا ہاتھ پھیلا کے آدھن میثم مولا وال میں کوئی تو کچھ عطا کرو۔ اسے ہاں ای ظرف کو پہچان دے ہن مولا، وہ کچھ عطا کیا جو رسول اللہ نے سلمان کو عطا کیا، ہاں، اور رشید ہجری کو عطا کیا۔ ان 3 ہستیوں کے بارے میں ہے، ان کو وہ علم دیا جو معصوموں، نبیوں، رسولوں، اماموں کے پاس ہوتا ہے، علوم بلایا و منایا۔ مختار ثقفی کو قید خانے میں حضرت میثم نے بتایا تھا نا کہ تو نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے اور تجھے اقتدار تک تو پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں آپ کو پتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امام ہونے کے اور ہر امام کے امام ہونے کے جو اولین دلائل میں سے ہے ان کا علم ہے، علم امامت ہے۔ علم امامت کا کیا مطلب؟ لوگ کوئی آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے تو وہ ابھی اس کے دل میں سوال ہے اور آپ نے فرمایا تو یہ سوال کرنا چاہتا ہے اور اس کا جواب آپ دے دیتے ہیں۔ یعنی دل میں جو باتیں ہیں ان کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ علم کوئی کتابیں سے ملتا ہے، استادہ کو ملتا ہے،
ہاں اے سر مارن نال محنت نال ملتا ہے نہیں، یہ وہ علم ہے جو آسمانی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو لدنی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور یہی ان کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ اور کتنے بے شمار متواتر روایات ہیں جو بالکل ثابت شدہ ہیں کہ ائمہ اس طرح لوگوں کے دلوں کے رمز و راز کو پہچان جاتے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے اور امام کی امامت کو انہوں نے پہچان لیا۔ آپ کا نام نامی جو موسیٰ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ زمانے کا فرعون تھا ہارون، اس کے ساتھ آپ نے جو مبارزہ کیا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ادھر سے اپنے صحابی کو کہتے ہیں، صفوان جمال کو کہتے ہیں، میں سنے ہیں کہ ہارون جو حج پہ گیا ہے، اور تو نے اس کے قافلے کے لیے اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، اپنے اونٹ کرائے پر دیے۔ جی مولا، تو پھر اب تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ واپس آئے گا، تجھے اپنے اونٹ بھی واپس ملے گے، کرایہ بھی واپس ملے گا۔ جی ہاں مولا، تینا مطلب ہے ہارون جیندہ ولسی، یہ طاغوت جو ہے وہ زندہ واپس آئے گا تو تجھے پیسے ملیں گے اور کرایہ ملے گا اور اونٹ واپس ملے گا۔ مولا گالتا ہی میں ہے، انہا مطلب ہے ایک طاغوت کہ زندہ ہونے کی تو تمنا کرتا ہے، سمجھ نہیں؟ اور ادھر سے پھر اسی طاغوت ہارون کے وزیر اعظم قرار پاتے ہیں علی ابن یقطین، جو کہ خاص شاگرد اور صحابی اور شیعہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔ ان کو خود کہتے ہیں کہ آپ اس عہدے کو قبول کریں، اور انہوں صحابہ کو روکیں دے بھی ہیں، ہاں، بلکہ اس کے جو خوشامدی تھے انہوں نے تو یہ شکایت کی کہ جیڑا تساں تحفے دیندے ہو اے علی ابن یقطین کو، اے تا ہے رافضی، اے رافضیاں دا جیڑا امام ہے موسیٰ کاظم، اے اپنے امام کو بھیج دیں دے۔ تے دوسری گال ہے کہ یہ تو رافضی ہے، امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہے، یہ تو دیکھیں اس کی نماز اور وضو بھی ان جیسا ہے۔ یہ جو شکایت کی، اس سے پہلے خط پہنچ گیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ وضو اس طرح کیا کرو جی میں مارکا کریں دیں، تے جڑے تحفے بھیجے ہیں نا قیمتی امام دی خدمت، امام نے واپس دے بھیجے۔ حضرت علی بن یقطین ان خط کے ان مندرجات سے حیران ہوئے کہ تحفے واپس بھیجے نے، پتہ نہیں میرے تے ناراضن، تے میں کو آکھے نے اویں وضو کر جی میں مارکا وضو کریں دن۔ خیر امام بہتر جان دن، پس ہارون نے چھپ کر دیکھا کہ اپنے حجرے میں جہاں ہارون کو حضرت علی ابن یقطین تو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن ہارون دیکھ رہا تھا، تو نماز کا وقت آیا تو حضرت علی ابن یقطین نے وضو اویں کیتا جی میں مارکا کرن دے، ہاں پیر دھوتے مسا کرن دی بجائے۔ ہارون کو غصہ آیا، اچھا میرے اتنے بہترین اور اتنے ذہین فتین اور میری جو ہے نا وہ وفادار وزیر کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، ان کو الٹا سزا کے لیے کھڑا کر دیا، جنہاں شکایت کی تھی۔ پھر یہی بات کہ تحفے بھیج دیتا ہے، تو ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور دیکھا تو وہ قیمتی تحفے علی بن یقطین کے گھر میں موجود ہیں۔ جڑے ویلے اے مشکل حل ہو گئی تو ول حضرت دا دوبارہ خط آیا کہ اویں وضو کرو جو وضو کرنا چاہیے، یعنی اس طرح بچاتے تھے
یعنی آپ کی حکمت یہ تھی کہ اس ظالم کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم اس کو ظالم حکومت سمجھتے ہیں، اور پھر اس ظالم حکومت میں اپنے جو مظلوم شیعہ ہیں ان کا مددگار بنانے کے لیے علی بن یقطین کو خود وزیر بننے کا حکم دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ مولا میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ ان کو حکم دیتے تھے کہ نہیں اسی عہدے پہ رہیں۔ لیکن ایک آپ کا شیعہ جو ایک مرتبہ علی بن یقطین کے پاس جاتا ہے اور وہ کسی کام میں مصروف ہیں اور وقت نہیں دے پاتے، تو ایک عرصے کے بعد علی بن یقطین مدینہ حاضر ہوتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، غلام باہر آتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ مولا کی خدمت میں کہیں کہ علی بن یقطین ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے شرف یاب ہونے آیا ہے۔ تو غلام اندر گیا، اندر سے جواب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی بن یقطین مولا فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا مقرب صحابی علی بن یقطین دے اہل جنت ہون دی بشارت دیتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ لیکن اب عجیب بات ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ امام کہتے میرے پاس وقت نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو پوچھا کہ میرا کوئی قصور ہے، میری کوئی خطا ہے تو وہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا جواب میں کہ ہاں وہ کوفہ میں ہمارا جو رہنے والا ہے مومن، وہ تمہارے پاس ایک ضرورت کے لیے گیا تھا، تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا مولا میں تو اس کی دل سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جیندہ تائیں حق پورا نہیں کیتا، جہندی بےزتی تھئی ہے، جیڑا منگن تیرے کو ضرورت واسطے گیا ہے او معاف کرے سی تا میں معاف کرے سا۔ مولا او تا عراق چے میں مدینے چاہ، فرمایا اگر معافی منگنا چاہیں تو انتظام اساں کر دیندے ہیں، جاؤ جنت البقیع میں ایک ناکہ موجود ہے اس پہ سوار ہو جاؤ اور کوفہ پہنچو اور معافی مانگو۔ اسی طرح ہوا کہ پہنچے، ناکہ موجود تھی، اس پہ سوار ہوئے، اب ناکہ نے چلنے کی بجائے پرواز شروع کر دی اور عراق کوفہ میں پہنچے، رات کو دق الباب کیا، وہ باہر آئے، پوچھا، دیکھا کہ علی بن یقطین ہارون ترے بر اعظمت جن دی حکومت اوندا وزیر اعظم ہے، میں غریب دے دروازے تے کسی کیویں تشریف کے نہ ہو، آکھے میں معافی منگنا ہے، کیڑی شے دی معافی؟ تسا میرے کو آیا ہوئے تو میں تو وقت کو نہیں دیتا، ہوں میں امام دی خدمت گیا، امام مجھ پہ ناراض ہیں، انہوں نے زیارت کے لیے وقت نہیں دیا، اب آپ معاف کریں گے تو ہوگا۔ انہوں نے آکھے یہ کیڑی، میں تو بھول گیا، یہ تو حکمرانہ تے بڑے لوگاں دے کول ایویں لوگ ویندے راندن اور او ایویں انہاں کو دھتکر دے راندن تے ایویں ٹائم انہاں کول کہیں نہیں ہوندا، انہاں دا کام نہیں تھی نا، یہ تو روز دی گال ہے، یہ کوئی نئی گال ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو نے کہا نہیں آپ مجھے معاف کریں۔ کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا ہے۔ کہا پھر نہیں، معافی جیسے میں کہوں ویسے معاف کرو۔ کیسے معاف کروں؟ کہ میں اپنا رخسارا، اپنا چہرہ زمین تے رکھے نا تے تو اپنے قدم میرے چہرے تے رکھ تاکہ میری انا ختم ہو، میرا وہ غرور ختم ہو جڑا ہی عہدے تو وجہ تو میں تے کو ٹائم نہیں دیتا، تاکہ ثبوت رہے امام کی خدمت میں کہ میں نے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ مرتبہ و مقام کہ امام اتنے قریب ترین اپنے صحابی اور شاگرد اور مقرب
ہستی علی ابن یقطین دے بارے چ بھی حضرت دا اے رویہ کہ اپنے ایک غریب مومن کو جو ٹھکرایا ہے تو امام نے پھر اس کا بھی ایکشن لیا ہے کہ یہ فرمایا، مشہور فرمان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ ان ظالم حکومت کی نوکری حرام ہے مگر اس کا کفارہ ادا کیا جائے. کفارہ ادا کریں گے تو پھر اس گناہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کفارہ یہ ہے جو ہمارے ماننے والے ہیں اپنی اختیار اور اپنی وسعت دی حد تک انہاں دی مدد کرو، انہاں دے کم آؤ. یعنی گویا اس ظالمانہ نظام میں کوئی عہدہ لیتے ہو تو صرف این واسطے گھنو جو اہل بیت دے منن والےاں دے مدد کرے سو تے انہاں دے کم آسو، ورنہ جائز کوئی نہیں. صلوات پڑھیں. یہ دو پہلو آپ کے سامنے آئے. ائمہ نے اس طرح یعنی سسٹم کے اندر ظالمانہ نظام میں اپنے مظلوم ماننے والوں کی بقا اور ان کے سروائیول اور ان کے حقوق کو حاصل کرنے کا آپ نے یہ حکیمانہ انداز بھی اپنایا اور مخالفت بھی کی. مخالفت ایسی کہ ہارون جاتا ہے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس پہ اور جا کے کہتا ہے السلام علیک یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. حضرت عباس کی اولاد میں ہے نا ہارون، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں رسول پاک. حضرت عبداللہ اور حضرت عباس بھائی ہیں، تو چچا کے بیٹے سلام. اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابتا، بابا سلام ہو. اب یہ ہارون نے اپنی سخت توہین محسوس کی، اتنا شہنشاہ ہے اور انہیں مقابلے دے وچ ایک گال پہ کہ اس نے تو رسول سے رشتہ قائم کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی نا، کہ میں تو رسول کے چچا کا بیٹا ہوں اس لیے رسول کی مسند کا وارث ہوں. آپ نے اسی وقت کہا کہ اے بابا آپ پہ سلام. پس کجا ابن عم اور کجا اولاد. پس تاریخ کہتی ہے کہ اسی رات کہ پچھلی رات اسی روضہ رسول نانا کے روضے پہ آپ عبادت میں مصروف تھے اور ہارون کے سپاہیوں نے نماز کے دوران آپ کو گرفتار کیا اور پھر کتنے زندانوں میں آپ کو رکھا گیا اور کس طرح آپ پہ مصیبتیں آئیں. لیکن آپ نے اس ظلم کے نظام کے مقابلے میں ایک انتہائی حکیمانہ آپ نے انداز اپنایا اور اس طرح کی. لیکن ویسے ملاقاتیں تو بہت ساری ہوتی تھیں. اور ایک مرتبہ جو کہتے ہیں کہ ایک شیخ عربی آتا ہے، ہارون بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا مامون ہے، وہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے رکاب کو پکڑتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے بڑے ادب سے اور پھر رخصت کرتا ہے، الوداع کہتا ہے. مامون پوچھتا ہے یہ شیخ عرب کون ہے جس کی آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ اس سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے آقا کے ساتھ غلام کا ہوتا ہے. اب تنہائی میں تھے نا تو باپ نے بیٹے مامون سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ موسیٰ بن جعفر ہیں، یہ موسیٰ بن جعفر ہیں. اس نے کہا ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، وہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم حضرت عباس کی اولاد ہیں، آپس ابن عم اور رشتہ دار ہیں اور پھر آپ تو بادشاہ ہیں. تو تنہائی میں ہارون مامون سے کہتا ہے یہ جو مسند ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ انہی کی تو ہے. ہن مامون بڑا چالاک ہے تے لاڈل ہے، او تنہائی دے وچ او ول باپ سے کہتا ہے اگر انہاں دا حق ہے تو ول دیندے کیوں نہیں وے. جیسے ہی بیٹے نے باپ سے یہ کہا
تو ہارون کے تیور بدلے. اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ان کو دے دوں؟ اگر مجھے بھی یہ پتہ چل جائے کہ تیرے دل میں اقتدار کی اس کرسی کی خواہش ہے تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. الملک و حکیم، سلطنت بانجھ ہوا کرتی ہے، بادشاہی دا حکمرانی دا کوئی رشتہ دار نہیں ہوندا. میں پتر کو نہ چھڑے سا اگر اندے دل اقتدار دی خواہش ہے تو آدھیں کہ موسیٰ بن جعفر کو دے دے. تو ایک ملاقات میں اصرار کیا ہارون نے کہ یہ فدق جو ہے اس کی حدود تو بتائیں. آپ نے فرمایا اس بات سے مجھے معاف رکھو. اس نے کہا نہیں ہم دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں تم نہ پوچھو مجھ سے اس سوال کا جواب، مجھے پتا ہے کہ تم نہیں دو گے. اس کا جب اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا پھر سن تو نہیں سکو گے لیکن تم اصرار کر رہے ہو تو سنو. آپ نے جو اس کی فرمایا ایک اس کی حد جو ہے وہ ملک وہ عدن ہے، عدن یمن میں ہے، ایک سمرقند ہے، ایک آرمینیا ہے، ایک افریقہ ہے. اس کی ساری سلطنت کی حدود آپ نے گنی. وہ پوچھ رہا ہے فدق کی حدود، آپ نے اس کی خلافت کی حدود بتا دی. اس کا چہرہ متغیر ہوتا گیا. اس نے کہا ول ساڑھے واسطے تک ایشا نہ بچی. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا مجھ سے نہ پوچھو. تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ سوال فدق دے جواب خلافت دے. ہاں یہ فدق کا دعویٰ اسی لیے کیا تھا کہ خلافت کے غاصبوں کو بے نقاب کیا جائے. معاملہ اصل دے وچ یہ ہے کہ اللہ نے جس گھر میں امامت رکھی، خلافت پیغمبر رکھی، اسی گھر میں فدق بھیجا اور فدق عطا کیا کہ یہ ایک جان یک جان دو قالب ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ فدق کا جو مطالبہ کیا تھا سیدہ نے وہ ان کے ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا تھا کہ یہی جو فدق کے غاصب ہیں یہی ہیں جو خلافت کے غاصب ہیں. تو اس ملاقات کے بعد روایت کہتی ہے کہ ہارون کے دل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا. یہ تو صحیح ساڑی سلطنت ساڑی بادشاہت انہاں دی نظر ہے. گل سمجھیں نہیں؟ ہاں یہ خاموش رہیں امام تب بھی خطرہ ہیں دشمن کے لیے، اور یہ بولیں تب بھی خطرہ ہے. دشمن جو ہے وہ کئی بار اس نے کہا تھا آپ کی اتنی عبادت کو دیکھ کر، آپ کے اس بلند اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے اس بلند کردار کو دیکھ کر، آپ کے برتری اور عظمت کو دیکھ کر کہتا تھا ہاں یہ ان کی اللہ کی عبادت و بندگی کا تو کمال ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کا وجود بھی میرے لیے خطرہ ہے. اور اپنے پس مامون کو جڑی گال کیتی ہے اس مامون نے عمل کیتا. اپنے یہ عرب کا علاقہ اس نے اپنے بیٹے امین کو دیا، اور یہ ایران اور سینٹرل ایشیا جو ہے یہ اپنے بیٹے مامون کو دیا. لیکن مامون نے بھرا کو قتل کروا کے تیوال بغداد تے قبضہ کر کے دا. اور پیو دی ذہنیت انہیں سن گی تے پڑھ گی. جیڑا پیو پتر کو قتل کروا سے تیار ہے تا بھرا کو اقتدار واسے قتل کیوں نہ کرے سی. تو یہ الملک و حکیم، یہ معصومین. بس بات کو کہاں سے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں. یہ دو تین باتیں تو ساکھتی سر تک کھا گئے اور بس تک رہنے نے وے سلوات پڑھیں. لیس منا من لم یحاسب کل یوم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہر روز اپنے عمل کا حساب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
فرمایا اپنے حساب دول طریقہ دسے، اپنی جتنی نیکی کریں اتنا اسے کم سمجھیں، اور جتنی گھٹ تو گھٹ برائی کریں اس کو سب سے زیادہ سمجھیں۔ نیکی کر کے بھولون تے برائی کر کے پچھتاون۔ جو اپنی نیکی کر کے وہ فخر کرتا ہے تو اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، جو برائی کر کے پچھتاتا ہے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری احتساب تب ہوگا جب ہم اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھیں اور اپنی برائی کو بڑا سمجھیں۔ کیوں؟ میں کو اپنے نال تو کو اپنے نال شدید ترین محبت ہے، لہذا اپنے چنگے کام نظر آندے بنا دے برے کام نظر آندے، لہذا میں اپنی اصلاح کر سکساں، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکساں جی ویلے میں سمجھیندہ میں ہاں ہی ٹھیک، جڑا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیندہ ہے وہ کدیں ٹھیک تھی سی، جو سمجھتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے غلط ہوا تاں وہ ٹھیک تھی سی نا۔ تو ہاں شیطان اپنے آپ کو غلط سمجھے وہ تا دے میں ٹھیک ہاں میں تو ٹھیک کیتا ہے، میں انکار کیتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ انسان کا امتحان یہی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سمجھا میں اس سے بہتر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، آپ نے شب پڑھی، میں بہتر ہوں اس سے جو شب نہیں پڑھتا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے سمجھا میں بہتر ہوں اس سے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ نے غریب کی مدد کی، آپ نے سمجھا وہ میں اس بخیل سے بہتر ہوں، آپ نے جہاد کیا، آپ نے سمجھا کہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں میں ان سے بہتر ہوں، یعنی جیڑی نیکی کیتی اپنے آپ کو بہتر سمجھا، بس وہ بندہ غلط ہے جائے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا۔ ہاں بس بنا یہ رکھیں کہ میں ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان چونکہ اپنے نال بے حد محبت کریں دے لہذا اپنا ڈیفنس کریں دے، جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے فوراً مقابلہ کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے فوراً اس کے مقابلہ کرتا ہے، نہیں مانتا، جو تدبیر کرے اس کے خلاف وہ کوئی بات کرے تو وہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ دفاع فطری گل ہے، لیکن دفاع اس حد تک نہ کریں کہ اپنے عیب اپنے گناہ ہمیں نظر نہ آئیں۔ کسی نے پوچھا، بس بات ختم، کسی نے پوچھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ اے فرماؤ کہ او عمل کیڑا ہے کہ جن بغیر کوئی عمل قبول کے نہیں؟ سوال تو مزیدار ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سوال کیا تھا کہ وہ عمل کون سا ہے جس کے بعد کوئی عمل قبول نہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان وہ عمل ہے جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ مولا ایتا ایمان عمل ہے، فرمایا ہاں الایمان کل العمل، تو سمجھنا ایمان پہ عمل الگ الگ چیزیں نہیں، میں موسیٰ کاظم پہ آدھا ایمان سارے دا سارا عمل ہے۔ انسان دے اعضاء جڑے ہیں تمام اعضاء دی ذمہ داری ہے اور ان دے ذمے جڑا ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل ہے اور ان دی بنیاد ان دا ایمان ہے۔ ایک چھوٹی جی مثال دے میں نے شب نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہے، اور میں فرض کرو میں نہیں پڑھتا، یہ مطلب ہے تو آدھا شب تے جتنا ایمان ہے میرا اتنا کہنی، تو سا 51 رکعت پڑھ دے ہو میں 17 پڑھتا، یہ مطلب ہے میرا 51 تے اتنا ایمان کہنی۔ معاملہ این حد تک ہے، یعنی این حد تک ہے معاملات۔ ایمان سراسر عمل ہے، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ اسلام سارے دا سارا عمل ہے اور بغیر عمل دے جنت کہیں نہیں، ایک کھلا اعلان ہے قرآن مجید دا اور اہل بیت دا۔ پس آئیے ان ہستیوں کی محبت و مودت اور ولایت اللہ نے جو ہمیں ودیت دی ہے، اپنے کردار و عمل سے اس کی حفاظت کریں
اور دشمنوں کا مقابلہ کریں اپنے کردار کی بلندی اور اپنے اخلاق کے حسن کے ساتھ اور اپنے کمال ایمان اور عمل صالح کے مزین ہونے کے ساتھ اللہ اس محفل پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ ہستی وہ ہے جس کا ذکر خیر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے، جنہیں باب الحوائج کہتے ہیں۔ یعنی ویسے تو ہر امام وسیلہ ہے، اور ہمارا مذہب شیعہ کی بنیاد میں یہ ہے کہ ہم ان معصوم ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی قبولیت اور اپنے حاجات کی برآوری کا وسیلہ مانتے ہیں، اور یہ وسیلہ نہ مانیں تو شیعہ نہیں رہتے، وہابی ہو جاتے ہیں۔ وہابی وسیلے کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہابی ہے، اور تشیع میں ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اور یہی مذہب شیعہ کی اساس ہے، اور اس میں شک و شبہ کرنے والا وہ شیعہ نہیں رہتا۔ واضح کراں اے اج کل جڑے ماحول تساں پلدے پہ ہو نا تے ودے ہو، ایندے یلغار ہاں وہابیت دی زیادہ ہے، اور شیعہ گھر جمن نال شیعہ بندہ ہو سکتا ہے، راوے ہو سکتا ہے نہ راوے، کہیں دے ہتھے چڑھ ونجے تے ول او تو کو ورغلا گنے۔ لہذا اس پہ مطالعہ کریں، اس پہ یقین پیدا کریں کہ تشیع کی اساس ہے وسیلہ، اور اس وسیلے کے اعتقاد کو توڑنے والے کا نام وہابیت ہے۔ تو یہ براہ راست مقابلہ ہے، اس پہ آپ گہرا مطالعہ کریں قرآن و اہل بیت کا۔ اے چند مجلساں نال گہلی نہیں بندی، مجلساں عموماً ٹوٹ کے بیان تھی دن، نہ مونڈ سمجھ آندے نہ پان سمجھ آندے، اس سے آپ اپنا گزارا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے لیے اہل علم، اہل دانش، اہل تقوی اور قرآن و حدیث کے جو علوم و معارف کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ تمسک رکھنا ہوگا، اور جتنا موٹے موٹی گہلی دا جاننا ایکو علم نہیں آدھے۔ بچہ جاندا ہے ڈھی ٹھیک ہے، بچہ جاندا ہے زمین و آسمان ہے، بچہ جاندا ہے بجلی ہے پنکھ ہے، ولو کو عالم آدھے ہو، اکو استاد کتاب مدرسے سکول دی ضرورت کہنی اور نہیں، باریکی کو سمجھنا علم آدھے۔ تو ساری زندگی موٹی موٹی گالی تے راسو تا علم ناسی، علم ناسی معرفت ناسی، معرفت ناسی یقین ناسی، یقین ناسی ایمان تو ہاتھ دھو باسو۔ دلائل پیدا کرو اپنے اعتقاد دے بارے، تہاڈا اعتقاد برحق کے، اور ایندے چ کوئی شک و شبہ دی گنجائش کہنی، لیکن دشمن توکوں نہ ورغلاوے۔ اج ساڑھے جواناں کو او ورغلا، مجھے ایک ملے تھے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اور آپ کے علاقے کے، ان سے جب گفتگو ہوئی تو وہ ناز کر رہے تھے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے نہج بلاغہ کا ترجمہ پڑھا، میں نے کافی کا ترجمہ پڑھا، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ وہ وہابیت کی طرف مائل تھے۔ جمع اتھائیں اتھائیں جمع، کہیں کو شاید پتہ ہی لگ گیا ہو سی، میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ میرے پاس لمبی چوڑی فہرست ہے۔ باہر ونج کے تواڈے اتھوں دے جمے ہوئے شیعہ اور وہابی تھیندے پین، اے تا جے کو باہر موقع نہیں ملیا نا ہاں تو او ہتھے نہیں چڑھیا، او بچ گئے۔ اس لیے تقلیدی شیعہ راسو تا نقصان ہو سکتا ہے ایمان تے نہ مرو۔ لہذا اپنے علم کو، اپنی معرفت کو، اپنی استدلال کو، اپنے دلائل کو، اپنی تحقیق کو اور بڑھائیں۔ روزانہ ٹائم لیں اہل علم سے، اور اے اہل علم وہ ہیں جڑے پیسے کوئی نہیں گھندے، اے فیس مکاون والے جڑے ہیں نا او بین، لیکن تو کو قدر تو ہونا دیئے جڑے تواڈے ساری جیباں خالی کر ونجن۔ تو سڈے دے ہونا کو جڑے منگن اور جڑے نہیں منگدے انہاں دی قدر نہیں کریں دے۔ صلوات پڑھو۔ اللہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما۔
پروردگارا اسباب الحوائج کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض ادا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو گمراہی بے حیائی سے انحراف سے نجات عطا فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت سے تمسک کامل نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جن نیک مقاصد کے لیے یہ محفل مقدس برپا ہوئی ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارا ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما، ہمیں ان حرام کاروں حرام خوروں سے نجات عطا فرما۔ اس ملک میں نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ اب اللہ کا گھر جب محفوظ نہ ہو تو پھر باقی کیا محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن انہاں ڈٹھا ای گھر دے وچ کوئی گارڈ محافظ کہے نہیں، لوگ اللہ دے حوالے کر کے اللہ دے گھر کو تے مٹھی نیندر ستے پہن آؤ مزے کروں تے اللہ ہی والے امتحان گھندا ہے۔ اللہ کوئی ہر ویلے ہوں ویلے انہاں دے ہاتھ کپ چھوڑے ہا، ہوں ویلے ان دی اکھی کٹ گنیا تساں تو تامنو آنا اللہ کو، اور جڑا اپنے گھر دی حفاظت نہیں کر سکتا توڑے گھراں دی کتھا حفاظت تھی سی؟ یہ آکسو یہ نہیں، یہ جاہلانہ باتیں، یہ دنیا میدان عمل ہے، میدان امتحان ہے۔ اتھا حابیل کو بھی اختیار ہے، قابیل کو بھی اختیار ہے، ہاں اتھا ابراہیم کو بھی، نمرود کو بھی، موسیٰ کو بھی، فرعون کو بھی۔ اے ظالم و مظلوم یہاں ہر انسان کو اختیار ہے، فیصلے بعد میں کرے گا نا۔ اگر پہلے ہی شمرد ہاتھ پہلے کٹ دے ہوئے ہاتھ اول پتہ کیویں لگیا؟ ہاں پس معلوم ہوا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اب مسجد کی حفاظت واسطے بھی انتظام سوچنا ہو سی پکا پکا، کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح وال خرچے تب پہلے زیادہ بے ود ویسن ٹھیک ہے، وال مٹھی نے ستے رہو، ایک اگلے چند دیے تھی بھئی چیزیں ہی اگلے لہا ویسے، کیا خیال ہے؟ ہاں تو نہیں، ہمیں جدی طور پہ سوچنا چاہیے۔ اساں اجا منیا نہیں کہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اس کا کوئی نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ یہاں فوج ہے، نہ انٹیلیجنس ہے، نہ پولیس ہے، اور نہ یہاں حکومت ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ عدلیہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک سب لٹیرے ہیں، اور دیکھ رہے لوٹ مار ہو رہی ہے، وہ تماشا دیتے پہ بہ کے کھل دن ساڑی بربادی تے اسا لٹیندے ہیں نا، او زیر لب مسکراتے ہیں۔ اگر غیرت ہو گیا تو عہدہ چھوڑ دینا، تو پولیس دا یہ انٹیلیجنس دا یہ او اپنی ڈی سی میسی دا جڑا عہدہ ہے چھوڑ دے۔ مولا علی فرماندے میری سلطنت دے وچ یہودی ذمی عورت دے زیور اتارے گئے، میں کو جیون دا حق کوئی نہیں۔ ہاں ایکو آدھن غیرت، او اقتدار نال چمٹے ہوئے ہوندن بھاویں تل میں چپڑا سی تو گھن کے صدر تک، یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، دکھاوے واسطے یہ کام نہیں کریں دے، اتنے گئے گزرے ہیں۔ آپ تو سا ہونی صحیح اے صحیح ول کے انتظامیہ کیا پہ کریں دیئے، اے تھانہ کیا پہ کریں دے، اے صحیح ول اے فلانا اے سی ڈی سی کیا، او بھائی کوئی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ جی میں کیا خیال ہے صحیح تو توڑے واسے ڈی سی توڑے پتروں واسے کماندہ ہے یا آپ کماندے ہو؟ ول ان کو کیوں توقع نہیں رکھ دے؟ اور گھر آپ نے وہ بڑھایا یا وہ ڈی سی نے بڑھا کے دیتا ہے، تھانے والے نے بڑھا دیتا ہے؟ نہیں، جی میں ایک کام آپ کریں دے اور توقع کہنے وے اپنی حفاظت جان مال عزت دی اے آپ کرے سو کئی شے کہنے وے ختم ہو چکا ہے سب کچھ، اور آئندہ آنے والے حالات اور زیادہ خراب ہیں۔ اور انہوں دیکھو بھوک تے مہنگائی تے والے جڑی آفت آئی، یہ تو بات تھا بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہاں لوٹ مار کا بازار، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے اخبار اٹھایا تو امریکہ کے نیو یارک میں بجلی جب چلی گئی تھی، ساری رات بجلی نہیں تھی،
تا میں پتہ لگتا ہے سارا نیو یارک ڈاکوؤں تے چوراں دا شہر ہے. او سسٹم جڑا ہے بے نقاب ہو گیا. ہاں تا او جڑے ڈاکو چور تے قاتل ہیں نا، ہاں ہناں دے سامنے ہاتھ پھیلاون آلیاں کو پاکستانی آدھن، او ہناں دے اتے انحصار کرنا، ہناں دے ماتحت، ہناں دے بوٹاں دے تلے ذلیل ہون والے کو پاکستان آدھن. تا امریکہ دے بے تھلے لگو تے ایویں تہاڈا سسٹم کولیپس کر دے سی، تہاڈی کئی شے نہیں بچنی، اور زیادہ غلامی اختیار کریں. اس کے کلچر سے بھی بدترین کلچر آپ کا ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں، تو آپ جتنے ماتحت ہوتے جا رہے ہیں آپ کے ہاں اتنے زیادہ قتل ہو رہے ہیں. پہلے اتنا نہیں تھا. تو یہ تو کوئی توقع غلط رکھ رہے ہیں جناب، غلط توقع ہے. کوئی کسی تہاڈا کم آون والا کوئی نہیں، تہاڈا کوئی محافظ کوئی نہیں. آپ جو کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو این کل بدترین حالات کے منتظر رہو. یہ صورتحال ہے. آپ کہاں ہیں، کس زمانے میں ہیں، کہ کن حالات میں. میں نے کہا ظہور تے ونج حالات ٹھیک تھی سن، انہیں مطلب ظہور تو پہلے حالات بگڑ سن. لاجک موجود ہے، واضح جی گل ہے. ہر آون والا نہیں مشکل ہے، تو ساجا توقع رکھی بیٹھے ہو. غلط توقعات ہیں، جی میں گھر صاف کر کے گند گلی پا دیں سی، حکومت دا بندہ آوے صاف کرے. اور ہمارا جب اپنی ذہنیت ہی غلط ہے، اپنی سوچ ہی غلط ہے، تو سارے حالات کتنا ٹھیک تھی سکتے ہیں. ہم خود بھی ویسے ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں، اور حکمران بھی ویسے ہیں جیسے ہم ہیں. یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب دکھاوا ہے. کوئی حکومت نہیں، کوئی نظام نہیں. یہاں آپ کسی سے توقع نہ رکھیں. خود اپنی حفاظت کرنے کا سوچیں اگر کر سکتے ہیں، نہیں تو ہر روز یہ اس سے بھی بدتر حالات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. پروردگارا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان ظالموں سے، ان لٹیروں سے، ان حرام خوروں سے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے. اور ہمارے جرائم اور گناہ بہت شدید ہیں. پروردگارا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں سچی توبہ پہ موفق و مؤید فرما. ہمارے آقا مولا ملجا و ماوا کی زیارت ہمیں نصیب فرما. ان کے قلب مطہر کو ہم پہ راضی و خوشنود فرما. پتہ نہیں میں کو اے حاجی صاحب ول سڈیں دے کیوں ہیں، صلوات پڑھیں. پروردگارا امام کے ظہور کی ضرورت ہر دن شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے. جتنا ظلم ودد ہے اتنا امام دے بارے تڑپ ودی ویندی ہے. پس تمام مصیبتوں کا مداوع، تمام مشکلات کا حل وہ اس زمانے کے مشکل کشا کے پاس ہے، کہ جس کے نور وجود سے جب یہ زمین منور ہوگی تو ہاں اس وقت ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا. ہم اسی تڑپ کے ساتھ اگر مر گئے اور سچی تمنا کے ساتھ مر گئے تو یقیناً امام کے انصار میں شمار ہوں گے. پروردگارا ہمیں ان کے یاران و انصار میں سے قرار دے، ان کے لشکر کے وفادار سپاہیوں میں سے قرار دے، اور ان کے شیعیان اور ان کی محبت اور اطاعت سے سرشار ہونے والے تن من دھن کی قربانی دینے والوں میں سے قرار دے. پروردگارا ان ستم گروں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب ہے. توڑے مسائل کیوں نہیں حل تھی دے، اور نہیں تھی انہیں قیامت تائیں اگر اتفاق نہ کرے سو. اتفاق کرے سو سارے مسائل حل تھی سکتے ہیں. اتفاق نہ کرے سو یہ توڑی جینز دے وچ نہ اتفاقی ہوئے تو ول کیا کیتا جائے. چھوٹے تو چھوٹے مسئلے جی اتفاق نہیں کریں دے تو ول خطرناک سے خطرناک حالات کے منتظر رہیں. ایک گلی کی حد تک بھی متحد نہیں ہو سکتے تو ول نتیجہ کیا نکلنا ہے. پس اتفاق کریں تو ہمارے مسائل حل ہیں. ٹھوکر ماریں اس ظالمانہ حکمرانوں اور ان کمینے، ان حرام، یہ حرام کھا رہے ہیں یہ حکمران، چھوٹے سے بڑے سارے، اور لوگ لٹ رہے ہیں، لوگوں کی خون بہایا جا رہا ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں، ہر چیز برباد ہو رہی ہے. یہ غیرت ہوتی تو یہ عہدے پر نہ بیٹھتے. لیکن تو سہی تو خوش تھی نا میرا پتر پولیس انٹیلیجنس
ہونی ریٹائرمنٹ تو بعد ہی انٹیلیجنس کا کنٹریکٹ مل گیا ہے. اور اندر رشتہ دار فخر کریں دیں. تف ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے. میرا بیٹا وکیل بن گیا ہے, جج بن گیا ہے, ظالم دئی وکیل, مظلوم دئی وکیل, صحیح روزی دا مسئلہ ہے. ہاں جی, رشوت گھن کے فیصلے کریں دے, وہ جج بنا بیٹھا ہے. یہ کیا یہ کوئی خوشی دی بات نہیں. ان عہدوں پہ اپنے بچوں کو جانے سے 100 بار فکر کریں. یہ کوئی حرام ہی حرام ہے, اور گناہ ہی گناہ ہے, ظلم ہی ظلم ہے. بچے اس سے. اور اس زمانے میں ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے. فرمایا صبح بندہ مسلمان اسی شام کو کافر مرتد تھی ویسی, شام کو مسلمان اسی فجر کو مرتد تھی ویسی. کیا خیال ہے؟ ہر قدم قدم پہ گمراہی ہے اور گناہ ہے, ظلم ہے. پروردگارہ تیری مدد, تائید, توفیق, رحمت کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں قرآن کی پناہ عطا فرما, کعبہ کی پناہ عطا فرما, امام زمان کی پناہ عطا فرما, اور ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما.